یہ مجھے 3 باتیں یاد رکھنی ہیں کہ میں اللہ ذوالجلال کے انعامات، احسانات، رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں، تو میں اس موسم کے شروع ہونے سے پہلے اپنی سابقہ زندگی کے جملہ گناہوں سے سچی اور توبۃ النصوحہ کر لوں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ جس گناہ سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک اچھا سا غسل اور وضو کروں اور 2 رکعتیں پڑھوں، اور پھر رب تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دوں کہ چاہتے نہ چاہتے مجھ سے یہ گناہ اور غلطیاں ہوئیں، میں اس بات کا اعتراف و اقرار بھی کرتا ہوں اور اس بات پہ شرمندہ بھی ہوں، میرے مالک تو مجھے معاف کر دے۔ یہ معمولی سا طریقہ سابقہ گناہوں کی معافی کا سبب بھی بن سکتا ہے اور رب کی رضا کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ساتھ اس بات کا عہد کیا جائے، عزم مصمم پیش کیا جائے کہ میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں۔ اگر اس توبہ کو قبول کروانے کی تڑپ اور تمنا کسی کے سینے میں موجود ہے تو پھر جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ سے اعراض بھی کرے، کلی طور پہ کنارہ کش ہو جائے۔ نماز نہیں پڑھتا تو نماز پڑھنا شروع کر دے، جھوٹ بولتا ہے تو آئندہ سے جھوٹ بولنا بند کر دے، خیانت، دھوکہ اور کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا رویہ رکھنے والا جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ آئندہ سے اسے بالکل بین کر دے۔ اور اگر خود کی زندگی میں سنت نہیں، سنت کے انداز اور رویے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی حفاظت نہیں، آپ کی سنت کے طور طریقوں کی حفاظت نہیں، تو آئندہ سے اس کی حفاظت کا عہد بھی کر لے اور اپنے آپ کو پابند بھی کر لے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس مہمان کے استقبال کے لیے مجھے اپنی زندگی کے جملہ معاملات کو مرتب کرنا ہے کہ میں اس کا استقبال صحیح طریقے سے کر سکوں، اور اس موسم کے جو خصائص ہیں، جو میزات ہیں، جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، اس کو سمیٹنے کے لیے میری پلاننگ ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو کس وقت میں نے کتنا قرآن پڑھنا ہے، کس وقت میں نے کیا کرنا ہے، تاکہ میرے یہ 30 دن جو ہیں اللہ ذوالجلال اتنی قیمتی بنا دے کہ قیامت کا دن ہو، میری من چاہت جو ہے اس کے مطابق میرا مالک جنت میں وہ مقام عطا کرے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، جنت میں ان کو وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جب وہ چاہ کے سب کچھ خواہش ختم کر لیں گے پھر ہم کچھ اور بھی دیں گے، وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق جہاں دیگر مسائل کو تفصیل سے بیان کیا، وہاں صحابہ کرام کو اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا پیغام چھوڑا ہے جس پہ آج توجہ مسلمانوں کی ختم ہوئی۔ جب توجہ ختم ہوئی تو بہت ساری پریشانیوں نے انہیں گھیر لیا، بلکہ ان کے ہاتھوں میں کشکول گدائی تھما دیا اور وہ غیروں کے سامنے ہی اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے اپنے نظام کو پسند نہ کیا، وہ نظام یہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشر، ولدا صالحا تركه، او مصحفا ورثه، او مسجدا بناه، او بيتا لابن السبيل بناه، او نهرا اجراه، او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته۔ ایک نہ ایک دن ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے،
یہ 4 دن کی زندگی اس کی رنگینیوں میں کھو جانے والوں کے لیے پیغام ہے۔ جس طرح اپنی تجارت کو فروغ دیتے وقت، اپنے بزنس کو قائم کرتے وقت، کھڑا کرتے وقت یہ سوچتے ہیں ہاں ایک مرتبہ تو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، کیپٹل کیا ہے اس کو یوٹیلائز تو کرنا پڑے گا، اور تاجر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے پہلے بازار میں کچھ پیسہ بکھیرنا پڑتا ہے پھر ہی اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ٹولز جو استعمال کیے جاتے ہیں تجارت کو فروغ دینے کے لیے، اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک ایسا ٹول بیان کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی وہ تجارت بڑھتی نظر آئے گی۔ آپ جب چلے جاؤ گے مٹی میں مٹی ہو جاؤ گے، نہ جانے کتنے 100 سال کے بعد قیامت آئے گی، یہ میرے رب کے علم میں ہے، لیکن قیامت کی دیواروں تک ہر روز آپ کے نامہ اعمال میں اس اکاؤنٹ میں ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نیکیاں روزانہ کی بنیاد پہ تسلسل کے ساتھ ڈپازٹ بھی ہوتی رہیں گی، اور اس کی وجہ سے قیامت کے دن جنت میں وہ درجات بلند ہیں وہ بھی آپ کے کھاتے میں لکھ دیے جائیں۔ اور وہ 7 طریقے بیان کیے۔ مرنے کے بعد جب انسان قبر میں ہوگا اب وہ کوئی کام تو نہیں کر سکتا، اس نے اپنا ٹینور مکمل کر لیا، اب تو اسے جزا یا سزا ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو جزا لینے کے لیے یہ 7 کام کرتا ہے۔ علم رکھتا ہے تو علم سکھا دیتا ہے، علم رکھتا نہیں تو علم کو نشر کرنے کے لیے، اس کی اشاعت کرنے کے لیے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اس علمی بات کو نشر و اشاعت کے لیے علماء کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، نیک اور صالح بناتا ہے۔ یہ تو چلا جائے گا، اولاد ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی، قیامت کا دن ہوگا، پہاڑ جتنی نیکیاں نامہ اعمال میں آئیں گی، بندہ پوچھے گا یا رب ما ھذا، اے اللہ یہ کیا؟ یہ تو میں نے عمل کوئی نہیں کیا تھا۔ جواب ملے گا باستغفار ولدک لک، یہ تیری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کیا، دعا کی، جس کو پہاڑ نیکیوں کا بنا کے نام اعمال میں شامل کر۔ قرآن مجید کا نسخہ چھوڑا، مسجد بنائی، نہر کھدوائی، کسی مسافر کا گھر بنایا، اپنے مال سے صحت کی حالت میں اس نے اللہ ذوالجلال کی راہ میں خرچ کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3، من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان کی سانسیں جب منقطع ہوتی ہیں، یہ زندگی کی ڈوری جب کٹ جاتی ہے تو پھر 3 ہی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، جو اس نے صدقہ جاریہ کیا، اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی، یا اس نے کو علم سیکھا جس علم کا نفع اس کے بعد بھی دنیا کو پہنچتا رہتا ہے۔ علماء محدثین نے صحیح مسلم کے سے روایت کیے جو الفاظ ہیں صدقۃ جاریہ، اس سے مراد لیا ہے کہ یہ ہے وقف۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے خاص کرنا، مختص کرنا، قائم کرنا، روکنا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے وقف الدار، فلاں شخص نے اس گھر کو اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے مختص کر دیا۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حبس الاصل وتسبیل الثمرہ، وقف یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ملکیت کو باقی رکھتے ہوئے اس بات کا عہد کرتا ہے کہ ہے تو یہ میری ملکیت میں یہ چیز، لیکن اس چیز سے جو بھی پروفٹ مجھے آئے گا میں اسے اللہ ذوالجلال کی راہ میں وقف کرتا ہوں، وہ دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ابن مفلح بیان کرتے ہیں حبس مال للہ
کچھ لوگ مال وقف کر دیتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں ہی 1/3 یا جو اس کی استطاعت اور صلاحیت ہے اس کے مطابق میں اللہ کے لیے اسے وقف کرتا ہوں، یمکن الانتفاع به مع بقاء عینہ، کہ اس سے نفع جو آئے گا وہ امت کے اندر دین کو عام کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اس سے نفع لیا جائے گا۔ جس طرح مال کا نفع مجھے آئے گا، میں اس مال کے ذریعے دین کو نفع پہنچاؤں۔ اسی بات کو اللہ ذوالجلال نے بیان کیا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اس وقت تک حقیقی نیکی کے مالک نہیں بن سکتے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لم يكن من احد اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذو مقدرہ، 1,44,000 صحابہ میں سے کوئی بھی ایک صحابی ایسا نہیں جس کے پاس استطاعت تھی الا وقف، اس نے وقف کیا ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں دوسری روایت میں ہے، فما اعلم احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذا مقدرۃ من الانصار والمهاجرین الا حبس ماله موقوفا لا تباع ولا تورث ولا توهب۔ 1,44,000 صحابہ میں سے میں کسی صحابی کو نہیں جانتا، وہ انصار میں سے ہو، مہاجروں میں سے ہو، جس کو اللہ نے طاقت دی تھی، اس نے زندگی میں ہی اپنا کچھ مال وقف کیا 3 شرائط کے ساتھ، آج کے بعد اس کو بیچا نہیں جا سکتا، یہ وراثت نہیں بنے گی، یہ ہبہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لم يحبس اہل الجاہلیت فیما علمت، جاہلیت کا یہ رواج ہی نہیں تھا، جاہلیت میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ ومن خصائص الاسلام، یہ اسلام کے خصائص میں سے ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ سب سے پہلے سیدنا مخیریق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی زمین کو ہی وقف کر دیا۔ سیدنا مخیریق، سیدنا عمر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول سب سے پیاری زمین خیبر میں مجھے ملی ہے، اصاب ارضا بخیبر، یہی سب سے عمدہ ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا وقف کر، اس شرط پہ وقف کیا، لا تباع ولا تورث ولا توهب، اس کو کوئی بیچ نہیں سکے گا، یہ میری اولاد میں وراثت کے طور پہ تقسیم نہیں ہو سکے گی، یہ ہبہ نہیں ہو سکے گی۔ لا جناح على من وليها ان يأكلها بالمعروف، شریعت نے اجازت دی ہے جو وقف کر رہا ہے اگر اس کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا ہے، معروف طریقے سے وہ بھی کھانا کھا سکتا ہے، وہ بھی اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ وَيُطْعِمَهَا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ، وہ اپنے دوستوں کو کھلا بھی سکتا ہے لیکن اپنی جیب کو نہیں بھرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو اروہ دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مخیریق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سب سے پہلے اپنی زمینوں کو، اپنی پراپرٹی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھایا، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ،
سیدنا جابر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام، عقبہ بن عامر، معاذ بن جبل، سعد بن ابی وقاص، ان تمام صحابہ نے کہا اللہ کے رسول زمینوں کے مالک تو نہیں ہیں، گھر ہمارا ہے، یہ بھی گھر ہے، ان گھروں کو ہم اللہ کی رضا کے لیے آج سے وقف کرتے ہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ صحابہ کرام میں چل نکلا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ، کہا اللہ کے رسول مسلمانوں کو ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، بئر روما میں خریدتا ہوں، میں وقف کر دیتا ہوں، ہاں اگر مجھے بھی پیاس لگی تو میں پانی پی لوں گا، لیکن میں مالک نہیں رہوں گا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کنواں وقف کیا، پانی کا بندوبست کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، کہا اللہ کے رسول اللہ نے استطاعت دی ہے، یہ گھوڑا ہے، کتنے ایسے صحابہ ہیں جو میدان میں نکلتے ہیں ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، ہم اپنا اسلحہ بھی اور گھوڑے بھی اللہ کی راہ میں آج کے بعد وقف کرتے ہیں۔ من حبس فرسه فی سبیل اللہ، اللہ کی رسول نے فرمایا جو گھوڑا اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہے، فإن شبعہ وریہ وروسہ وبولہ، یہ گھوڑا جو کچھ کھائے گا، جو کچھ پیے گا، اس کا بول و براز قیامت کا دن ہوگا، یہ سارا انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں جائے۔ ابراہیم النخعی بیان کرتے ہیں كانوا يحبسون الفرس والاسلحہ، صحابہ کا تو یہ معمول تھا، یہ زائد ہے، یہ وقف ہے، یہ صدقے زکوٰۃ کے علاوہ کی بات ہے، یہ وہی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ 100 اونٹ چاہیے اللہ کی راہ میں، کہا کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں تیار ہوں۔ ایک مرتبہ، 2 سے 3 سے 4 سے 6، 7ویں مرتبہ کہا عثمان ہی پیش کرے گا، کہا گھوڑے بھی چاہیے، کہا عثمان پیش کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی اور فرمایا ما ضر عثمان بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے گی جتنا اس نے اللہ ذوالجلال کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا۔ اور اللہ کے رسول عشاء کے بعد بیٹھے دعا کرتے، صبح ہو گئی، ایک ہی دعا تھی، اللہم رضیت عن عثمان فرض عنہ، اللہ میں تو عثمان سے راضی ہوں، میرے مالک تو بھی راضی ہو جا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پراپرٹی بھی کی، ایک مجلس میں 2.5 کروڑ اللہ کی راہ میں دیا، وہ الگ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات کے بارے میں کہا کوئی شخص بات نہ کرے جب تک میں زندہ ہوں، اور میری زندگی کے بعد جب تک میری یہ مائیں زندہ ہیں ان کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، کوئی شخص پریشان نہ ہو۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے اس صحابی نے وقف کیا، کیسا کہ مومنوں کی مائیں جب تک زندہ ہیں ان کا بوجھ کسی پہ نہیں آئے گا، وہ عبد الرحمن ابن عوف برداشت کرے۔ یہی نتیجہ نکلا، اسلام کی وسعت کے اندر اسی وقف کے ذریعے مساجد بنائی گئی۔ من بنا مسجدا یبتغی بذلک وجہ اللہ بن اللہ له بیتا فی الجنہ، جو مسجد بناتا ہے اس کا گھر اللہ جنت میں بناتے ہیں۔ اسی وقف کے ذریعے آج 1450 سال کی تاریخ ہے، علماء کے گھر بنائے گئے، صحابہ کرام نے آپس میں بھی ایک دوسرے کو، سوچ سکتے ہیں آپ اپنا گھوڑا، 20 غلام، 10,000، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح دوسرے صحابی
ابو ایوب انصاری کو عطا کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کا ایک وقت وہ بھی تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں، جب وسعت آئی مدینے کے گورنر بنے، وسعت آئی، انہوں نے بھی اپنا گھر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ آپ اس وقت سے مسجدیں بنا سکتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، نوافل پڑھیں گے، دعا کریں گے، قرآن پڑھیں گے، سب کو اس کا اجر پورا پورا ملے گا، لیکن ان سب کے برابر اس خوش نصیب کو اجر قیامت کو ملے گا جس نے یہ مسجد بنوا دی۔ اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ عز و جلال فرمائیں گے این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہیں؟ جبریل پوچھیں گے یا رب وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ، اے اللہ آپ تو خالق اور باقی ساری مخلوق، بھلا مخلوق بھی خالق کے پڑوسی بن سکتے ہیں؟ جواب ملے گا این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدیں بنانے والے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی۔ قرآن مجید اس وقت بھی لکھائی کروا کروا کے لوگوں تک پہنچائے گئے، آج اس کی پرنٹنگ کروائی جا سکتی ہے، تقسیم کیے جا سکتے ہیں، مساجد و مراکز و معاہد میں ان کو رکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت سے آپ وہ کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے ہوئے ابو منصور خیاط چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بیٹھتے، سورۃ الفاتحہ پڑھاتے۔ لوگ کہتے اتنے بڑے انسانوں کیا کر رہے ہو؟ امام غزالی کو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے فاتحہ پڑھا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اتنا بڑا امام یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا جانتے ہو یہ سورۃ الفاتحہ انہوں نے ہر نماز میں پڑھنی ہے، کسی کی عمر 50 سال ہوگی، کسی کی 60 سال، جب تک یہ زندہ ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، ان سب کا اجر اللہ جلال مجھے عطا کرے۔ اور ابو منصور خیاط جب فوت ہوئے تو جب ان کو خواب آئی، ان کے ساتھیوں کو پوچھا کیا بنا؟ کہتے ہیں غفر اللہ لی بتعلیم الصبیان الفاتحہ، وہ جو میں فاتحہ پڑھاتا تھا نا بچوں کو، اللہ نے اس کے بدلے ہی مجھے معاف کر دیا۔ آپ اس وقت سے یتیم کی کفالت کر سکتے ہیں۔ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں بھی اسی طرح کھڑے ہوں گے۔ آپ مسکینوں اور بے وگان کی مدد کر سکتے ہیں۔ الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر، جو کسی مسکین یا کسی بیوہ کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کی مدد ہونی چاہیے، توجہ دلاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اجر اس کو اتنا ہی ملتا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اجر اس کو اتنا ہی ملتا ہے جس نے پوری زندگی روزے رکھے، جس نے پوری زندگی تہجد پڑھی، کوئی ناغہ نہیں کی۔ اس مبارک مہینے میں آپ یہ تصرف کر سکتے ہیں، وقف کیجئے۔ ایوب مسلم سقا مسلما علی ظمأ، جو کسی مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، پیاسا مسلمان ہے پانی پلا دیتا ہے، سقاہ اللہ من رحیق المختوم، اللہ رحیق مختوم سے جنت میں اسے شرابا طہورا پلائیں گے۔ ایوب مسلم اطعم مسلما علی جوع، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دے گا، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ اسے جنت کے پھلوں سے قیامت کو عطا کریں گے۔ ایوب مسلم کسا مسلما علی عری، کسی کے پاس لباس نہیں ہے وہ لباس پہنا دیتا ہے، کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ قیامت کے دن جنت کی خلت فاخرہ اسے پہنائے۔ صرف زندہ نہیں، من کفن مسلما، جو کسی مسلمان کو کفنا دیتا ہے، کفن گفٹ کر دیتا ہے کہ میں اس کو کفن دوں گا، کساہ اللہ من السندس، اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ اس کے بدلے میں اس کو جنتی ریشمی لباس پہنایا جائے۔
کوئی مقروض ہے اس کا قرض ادا کرنے کے لیے وقف بنائیے. من محى عن غریب او عفا عنہ اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام. جس دن ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے. جو کسی کا قرض اتار دے یا اس نے قرض دیا تھا معاف کر دے، اللہ اس کا قدم جنت میں جما دے. میری اور آپ کے گھر میں 4 سے 6 گاڑیاں کھڑی ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے من كان عنده فضل ظاهر فليعد به على من لا ظهر له. ایک سواری اس کو بھی دے دو جو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے ساتھ خونی تعلق ہے، آپ کا پڑوسی ہے، مسلمان ہے، تکلیف میں ہے. میرے گھر میں 5 گاڑیاں کھڑی ہیں تو مجھے کیا دیتی ہیں سوائے پیسے کی نمائش کی؟ اور کیا ہے؟ اگر ایک دے دو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا جو یہ کام کر لے 40 خصلہ 40 ایسی صفات ہیں جن میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے. من منح منیحة اللبن. روزانہ سے 10 سے 12 کلو میری اور آپ کے گھر میں دودھ آتا ہے. کبھی رشتہ داروں کا پتہ کرے جن کے گھر میں 1 کلو بھی نہیں ہے. پڑوسیوں کو دیکھو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہیں، کبھی ان کو بھی دودھ پہنچا دو. کوئی جانور 80 سے 100 جانور کا مالک میں ہوں اور آپ ہیں. ایک جانور، ایک بکری، ایک گائے، ایک بھینس کسی کو بھی دے کے دیکھو. 40 خصلہ 40 خصلتیں ہیں، ان میں سے ایک بھی اختیار کر لو، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے جنت پکی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی. کتنے ایسے لوگ ہیں سفید پوش ہیں، چٹیاں ان پہ پڑ گئی، بیمار ہیں، کوئی علاج کروانے والا نہیں ہے، بیمار ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، کوئی شادی کرنے والا نہیں. من كانت له بنتان او 3 بنات، جس کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں، او 3 اخوات، 3 بہنیں ہیں، باپ سر پہ نہیں ہے، ذمہ داری ہے. فکساہن، اس کو پہناتا ہے ان بچیوں کو، سقاہن، پلاتا ہے، اطعمہن، کھلاتا ہے، فرباہن وعلمہن، علم سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، وزوجہن، اور ان کی شادی کر دیتا ہے. قیامت کا دن ہوگا یہ جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، ایسے شخص کو جہنم نہیں جانے گے. منمانی سے فضول خرچی میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اڑانے والوں کو یہ بتاؤ. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تھا اللہ کے رسول جب بھی آپ کی شادی ہوگی ولیمہ میں کروں گا. آج کہاں یہ رویے گئے؟ میرے اور آپ کے رشتہ دار جو اس لیے 10 سال سے بیٹھے ہیں، شادی نہیں کر رہے، نہ بیٹوں کی نہ بیٹی کی. میں اور آپ کیوں نہیں کہتے کہ سنت کے مطابق میں ولیمہ کروں گا، آپ اپنے بچے کی شادی کریں؟ یہ رویے آج بھی عرب میں موجود ہیں. ان آنکھوں نے بھی دیکھا، ان کانوں نے بھی سنا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ شادی کیوں نہیں کرا رہے؟ وہ کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ یسر، اللہ آسانی کریں گے. کہتے ہیں علیہ ولیمتک، جاؤ جلدی سے وقت طے کرو، ولیمہ میں کروں گا. یہ دل گردے کی بات ہے، پیسے کی بات نہیں ہے. لیس الغنى عن کثرت العرض، مالدار انسان مال سے نہیں ہوتا، ولکن الغنى غنى النفس، دل جس کا امیر ہو اس کو غنی کہتے ہیں. صرف وہ غنی نہیں ہوتا جس کے پاس مال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ. کتنے مریض ہیں جن کے پاس روزانہ کی دوائی کے پیسے بھی نہیں ہیں، وقف بناؤ ان کے علاج کے لیے. اگر کسی کو تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے تو آج بھی ملتان کے آگے ایک چکر لگا لو. جن کا کچھ نہیں بچا، کیا اس کے بارے میں مجھے نہیں پوچھا جائے گا کہ میں ناز و نعم میں پلتا رہا اور باتیں کرتا رہا اور سنتا رہا اور خبریں دیکھتا رہا، سکرول کرتا رہا، بس ٹھیک ہے یہ ان پہ آیا ہے تو کل کو آپ پہ بھی آ سکتی ہے. اللہ کا شکر کرو. اور اسی لیے اللہ ذو الجلال نے فرمایا ان للہ اقواما یختصهم بالنعم، اللہ کچھ قوموں کو مال سے نوازتے ہیں، لمنافع العباد،
کیوں زیادہ دیتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو نفع دیں. فما زال يقرهم ما بذلوها، اس وقت تک اللہ یہ نعمتیں ان کے پاس رکھتے ہیں جب تک وہ لوگوں کو نفع دیتے رہتے ہیں. فإذا منعوها، جب وہ نعمتوں کو روک لیتے ہیں، حولها إلى غيرهم، وہی نعمت اللہ اٹھا کے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتا. اس لیے امام شافعی کہا کرتے تھے اللہ کو یہ ہاتھ بڑا پسند ہے جس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی تھی. اس لیے میں آج کے اس خطبے میں 5 گزارشیں کرنا چاہوں. اہل ثروت سے پہلی گزارش اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عز و جلال آپ سب کے کاروبار میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ آپ کبھی بھی حرام کی طرف دیکھنا پسند ہی نہ کریں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلا کام یہ کریں، لا يبيع في سوقنا الا بعدما تفقه في الدين. تجارت کو علمی بنیادوں پہ، سنت کی بنیادوں پہ قائم ہے تو شکر کر لیجئے، قائم نہیں تو دوبارہ سے اس کی ری ڈیزائننگ کیجئے، سنت کے مطابق، شرعی اصول و ضوابط کے مطابق تجارت کریں اور اس کی فکر کریں. دوسری بات، زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھیے. جو زکوٰۃ بنتی ہے خوشی سے دیجئے مستحقین کو، لیکن 4 راستوں کو اپنے سامنے بند کر لیجیے. پہلا راستہ، اسلامی مہینے کے مطابق زکوٰۃ دیجئے. جنوری فروری کے حساب سے نہیں، یہ 365 دن ہے. اسلامی مہینہ 356 دن بنتے ہیں. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر جنوری فروری کے معاملے میں حساب کرتے ہیں تو 9 دن کی زکوٰۃ یا 8 دن کی زکوٰۃ آپ نہیں ادا کریں گے. اس کا جواب قیامت کو کون دے گا؟ دوسرا دروازہ بند کیجئے. یہ زکوٰۃ ہے، کوئی احسان نہیں ہے. مت لوگوں کو ذلیل کیجئے، بار بار چکر مت لگوائیے. جب وقت ہو جائے آپ مالک نہیں ہیں، ان تک پہنچائیے. پہنچا نہیں سکتے ان لوگوں تک پہنچائیے جو لوگوں تک پہنچا سکتے. یہ دانش مندی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا حساب نہ بھی کیا تو خیر ہے، کر بھی لیا تو رکھا ہوا ہے، چلو بانٹتے رہیں گے پورا سال. لوگ کہیں گے بڑا مالدار ہے، سارے سال ہی بانٹتا رہتا ہے. اتنا نہیں پتا کہ اس کا مال تو تھا ہی نہیں. یہ جو احسان جتلا رہا ہے یہ اللہ ذو الجلال کا مال تھا. اس کے مال میں برکت کے لیے، مال کی شرارت سے بچنے کے لیے، اذا ادیت زکاة مالک فقد اذهبت عنك شرا، جس نے اپنے مال سے زکوٰۃ دے دی، لیکن کیسے دی؟ طیبۃ بها نفسہ، دل کی خوشی سے. جب وہ فرض ہو جائے تو دل کی خوشی سے دے تو سمجھ لو آپ نے اس مال کی شرارت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. آپ سمجھ لو کہ اس دن آپ نے برکتوں کا ڈھیر اپنے مال میں خود سے ہی شامل کر لیا، اور پھر اپنے مال کو اتنا پاک کر لیا کہ یہ کھانے سے آپ کے ہر قول و عمل میں بھی پاکیزگی آ جائے. دروازہ بند کیجئے. اگر آپ کو شوق ہی ہے سارا سال یہ کرنے کا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے چچا نے بھی کیا، وہ کام کر لو. وہ آئندہ سال جو زکوٰۃ دینی ہوتی وہ پہلے تقسیم کر دیتے، حساب بعد میں کرتے. اپنے حساب اسلامی مہینوں کے مطابق کیجیے. زکوٰۃ فرض ہو جائے اپنے پاس رکھنے کی جرت نہ کیجیے. زکوٰۃ دل کی خوشی سے دیجیے. اور ایک چوتھا سیانہ دروازہ بھی بند کر دیجیے. یہ سیانہ دروازہ کیا ہے؟ وہ میں نے قرض دیا تھا، لگتا ہے کہ ملے گا نہیں تو میں زکوٰۃ میں کٹوا سکتا ہوں. معنی اس کا یہ ہے یا اللہ زکوٰۃ دینی ہے، میرے پھنس گئے، چھڑا سکتے ہو تو چھڑا کے زکوٰۃ میں قبول کر لے، مجھ سے تو نہیں لیے جا رہے. کیسے کمال کی یہ دانش مندی ہے، تم سے تو وہ نکالے نہیں جا رہے، اس کو رب کے کھاتے میں ڈال رہے ہو. دروازہ بند کرو، یہ عمل ضائع ہو جائے گا.
خوشی سے زکات دو اور یہ سمجھ کے زکات دو کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جو زکات نہیں دیتا اس کی نماز بھی نہیں. تیسری گزارش، زکات یہ فرض ہے، نہ دے تو انسان کفر کے دائرے میں جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زکات نہیں دیتے تو ان سے جہاد کیا تھا، لڑائی کی تھی، اور کہا تھا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا میں اس سے بھی جہاد کروں. اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی رسی بھی دیتا تھا تو میں بھی وہ لے کے چھوڑوں گا، کیونکہ یہ اللہ ذو الجلال کا حق. تیسری بات، صدقات کو اپنی زندگی اور آخرت میں خوشیوں کو سمیٹنے، راحت و سکون کو سمیٹنے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے صدقات کیا کرے، لیکن وہ بھی رب کی رضا کے لیے. سلف کا طریقہ چھپا کے دیتے، بلکہ کسی کو زکات اور صدقہ دینا ہوتا کہتے مغرب کے بعد آنا. اس کی بے بسی کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے اور خود سے بھی کہتے تھے اللہ کے لیے دینا ہے نا، میں اس کو پہچاننا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے کس کو دے دیا ہے. یہ پتا ہے کہ یہ مستحق ہے، بس اتنا میرے لیے کافی ہے. اور تجار کے لیے میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا، ہے تو نیا مسئلہ ان کے لیے شاید، لیکن مجھے امید ہے کہ نیا نہیں ہوگا. میرے سر کے تاج علماء نے ان کو ضرور سمجھایا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان الشیطان والاسم یحضران فی البیع فشوبوا بیعکم فی الصدقہ فشوبوا بیعکم بالصدقہ. جب ڈیل کرنے بیٹھو تو یاد رکھیے گا آپ 2 یا 3 سے 4 کی میٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی، تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے، 5واں شیطان بھی ہوتا ہے اور گناہ بھی ساتھ ہوتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ. ایک صدقہ تم کرتے ہو جب چاہتے ہو، حدیث کہتی جب ڈیل کر رہے ہو نا فشوبوا بیعکم بالصدقہ، شیطان اور گناہ وہاں موجود ہوتے ہیں. وہ ڈیل کو مکمل کرتے وقت بھی آپ کو صدقہ کرنا چاہیے. نیت کر لیں یا اللہ میرے اس کاروبار میں کوئی نقصان نہ ہو، کوئی دھوکہ فراڈ نہ ہو، میرے ساتھ کوئی ہاتھ نہ کر جائے. یا اللہ شیطان کے شکنجے سے بھی بچانا، گناہ سے بھی بچانا. اس وقت صدقہ کرنے سے انسان کی ڈیل کبھی بھی خراب نہیں ہوتی، کبھی بھی اس میں لاسز نہیں آئیں گے. اللہ ذو الجلال نے ایک رہنمائی دے دی اللہ کے رسول کے ذریعے کہ اپنے اس کاروبار کو بچاؤ. کیسے؟ صدقہ کر. اور یاد رکھیں آپ کتنے عظیم لوگ ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے لا حسد الا فی اثنتین، روئے زمین پہ اس وقت بھی 7.5 ارب لوگ ہیں. اگر آج کے حساب سے میں کہوں تو قابل رشک صرف 2 لوگ ہیں. رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ایک وہ جس کو قرآن کی دولت اللہ نے دی، دن رات اسے پڑھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور دوسرا وہ جس کے پاس حلال مال ہے، دن رات اللہ ذوالجلال کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ساری باتیں اس لیے ہی سمجھائیں جس کے سمجھنے کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں کا وہ سرور تھا جو آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی محسوس ہوتا ہے. اور دوبارہ ایسا پھر سرور کسی کو میسر نہیں آیا. جس نے جتنا حصہ ان معلومات کا اپنی زندگی میں شامل کیا اتنے ہی سرور کا وہ حقدار بنا. اللہ یہ سرور آپ سب کو بھی اور ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا آپ میرے محترم کو بٹھا دیجیے، میں آپ کا اعلان کروں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تشریف رکھیے. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان. میری پہلی گزارش یہ ہے
اپنی تجارت کو اسلامی اصول و ضوابط کی روشنی میں مرتب ہے تو شکر کر لیں، مرتب نہیں تو ری ڈیزائن کر لیں، اور فکر کر لیں یہ ضروری ہے، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ بڑا عظیم کام ہے۔ التاجر المسلم الصدوق الامین، جو تاجر ہو، مسلمان ہو، سچ بولنے والا ہو، امانت دار ہو، قیامت کے دن انبیاء و صدیقین کی صف میں کھڑا کیا جائے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس لیے اس کو سنت کے مطابق استوار کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ جب وقت ہو جائے فوراً ادا کرو، زکوٰۃ اسلامی مہینوں کے مطابق اس کا حساب کرو، زکوٰۃ اس مال سے مت دو جو پھنس چکا، اس کو اپنے ذمے رکھو، زکوٰۃ خوشی سے دو اور سمجھ کے دو کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اور پھر صدقات کو پیش کرنے میں سعادت حاصل کرو۔ اور 5ویں بات، اگر دین کو بچانا چاہتے ہو تو دین میرے اور آپ کا محتاج نہیں ہے، اس کو اللہ نے بچانا ہی ہے، لیکن کوئی ہے میرے سمیت، کوئی ہے جو اس دین کو باقی رکھنے میں تعاون اور مدد پیش کر سکتا ہے۔ میں اور آپ اگر کچھ بھی نہ کریں، میرا رب محتاج نہیں ہے، میں اور آپ محتاج ہیں۔ کیسے دین کی بقا کے لیے سوچو، وقت بناؤ۔ امام شعبہ کتنے بڑے محدث ہیں، بھائیوں نے کہا تھا بس آپ صرف پڑھائیں گے، آپ صرف دین کی خدمت کریں گے، ایک پیسہ نہیں کمائیں گے، ہم خرچ کریں گے۔ امام ابن تیمیہ سے بھائیوں نے کہا تھا بس یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں، بس آپ دین کا کام کریں۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے بڑا مال ہے، اللہ کے رسول نے بلا کے فرمایا سنو، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، سعد مت سوچنا کہ تمہارے